الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 40ویں آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالی یعنی ضرور اللہ تعالی مدد فرمائے گا ان لوگوں کی جو مدد کریں گے اس کی، یعنی ویسے بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو ایک بات تو اس میں قابل توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد فرمانے کے ذکر کو بہت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ ینصرو فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع کلام عرب میں وہ فعل ہوتا ہے جس میں موجودہ اور آئندہ زمانہ پایا جائے۔ جب اس فعل مضارع سے زمانہ مستقبل میں دوہری تاکید لینا مقصود ہو، یعنی مستقبل کی کوئی بات بتانا مقصود ہو اور بہت ہی تاکید کے ساتھ، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی فعل مضارع کے شروع میں ایک لام لگاتے ہیں زبر کے ساتھ اور آخر میں نون مشدد کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ اصل میں تھا ینصرو، پھر لام مفتوحہ یعنی لام پر زبر شروع میں لے کر آئے، لام زبر لا، اور آخر میں نون مشدد لے کر آئے تو ہو گیا لَيَنْصُرَنَّ۔ تو پہلے ینصرو اگر آپ بولتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، لیکن لَيَنْصُرَنَّ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ تو دوہری تاکید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی اگر ارشاد فرماتا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن جب وہ دوہری تاکید کے ساتھ ایک بات بیان فرما رہا ہے تو گویا کہ تاکید اس لیے لائی جاتی ہے کہ سامنے والے کے ذہن کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک کرنا، اس لیے اس تاکید کو لے کر آتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح تاکیدی انداز سے اسلوب اختیار کرنے سے اشارہ ملتا ہے اس جانب کہ اے سننے والے، جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا، ایسا ضرور ہوگا۔ اور کیا ہوگا کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، کہ جو اللہ کی مدد کرے گا ضرور اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس میں پھر مفسرین نے تعویل کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ چونکہ دین اللہ کا ہے، دین کا تعلق اللہ سے ہے، لہٰذا بعض اوقات ہم تعلق والی چیز مراد لے رہے ہوتے ہیں لیکن ذکر اس کا کرتے ہیں جس سے وہ چیز تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا کہ اور ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اب اللہ کی مدد کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے دین کی مدد کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو دین کا کام کرے گا، تبلیغ دین کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کی امداد فرمائے گا۔ اگر کوئی اب بھی اس میں شک و شبہ کرے تو یہ اس کی باطنی خرابی کی علامت ہوگی، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مطمئن نہ ہونا، اطمینان نہ کرنا یہ غلط ہے۔ لیکن یہاں تھوڑی سی میں بات یہ ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ دین کا کام کرتے ہیں، تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کا کام کرنے کے بعد ہم پر کسی کے حقوق باقی نہیں رہے، نہ وہ ماں باپ کا حق پورا کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کا حق پورا کرتے ہیں۔ جی کہاں ہیں؟ پتہ چلا جی وہ تو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ تو گھر سے باہر ہیں، وہ تو لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، کام بہت اچھا ہے، لیکن شریعت نے ہر کام کی ادائیگی کا ایک طریقہ وضع فرمایا ہے۔ توکل علی اللہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم مجھ پر اس انداز سے بھروسہ کرو کہ لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کر دو، لوگوں کے حقوق کو تلف کر دو۔ اگر ہے تو بتائیے، اس کی کوئی مثال دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والا اور کون ہوگا؟ لیکن ہم ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حقوق میں کوتاہی فرمائی ہو۔ تو اس لیے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، ان کی خدمت بھی جاری رکھیں اور پھر کامل یقین کے ساتھ دین کی خدمت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے گا، صحت میں برکت دے گا، اور جو کام ہمارے امور ہیں ان میں رکاوٹوں کو دور فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہونے والی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے گا۔
لیکن یہ بھی یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم تبلیغ کریں گے تو یہ انعام ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ انعام کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، کبھی روزی میں برکت کے ذریعے، کبھی صحت میں برکت، کبھی مصیبت سے بچا کر۔ تو ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے 100 مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کی برکت سے 95 کو دور کر دیا، 5 بطور آزمائش جو عام طور پہ آتی ہیں ویسی آ گئیں۔ تو اب یہ شیطان فوراً وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو تم دین کی خدمت بھی کر رہے ہو، اور قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد فرمائے گا کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اور تم پہ تو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ اس قول کے اندر کوئی شبہ وسوسہ ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اس وقت یہی حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نامعلوم کتنی چیزوں کے ذریعے میری مدد فرمائی ہوگی، وہ مدد فرمانا چونکہ مجھ پہ مخفی ہے اس لیے اس قسم کے وسوسے آ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمانے کے طریقہ کار کو واضح فرما دے، مجھ پر منکشف کر دے، اس کی حقیقت مجھ پر آشکارا ہو جائے، تو پھر کوئی وسوسہ نہیں آ سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہ انعام اسی صورت میں ملے گا کہ جب انسان تبلیغ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور تقاضائے شریعت کے مطابق کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اندھا دھند دین کا کام کرنے لگ گئے اور پھر نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق آ جائے۔ چنانچہ تبلیغ دین کے لیے سب سے پہلے علم دین ضروری ہے۔ اگر آپ نے علم نہیں سیکھا اور خالی سنی سنائی باتیں لے کر تبلیغ کرنے کے اس میں شوق میں آگے بڑھ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹی باتوں کو آگے منسوب کر دیں، غلط باتوں کو آگے منسوب کر دیں، بلکہ کفر کو آگے منسوب کر دیں۔ یہ میسیجز وغیرہ پہ جو کچھ یہ خرافات آتی ہیں بعض اوقات، جن کو دیکھ کر خون جلتا رہتا ہے، وہ بھی اسی قسم کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ بیچارے ان چیزوں کو آگے منتقل کرتے چلے جاتے ہیں صحیح سمجھ کر، حالانکہ ان میں سے بہت سی غلط ہوتی ہیں، بہت سی گناہ کبیرہ ہوتی ہیں، بعض کفر کے درجے تک پہنچی ہوتی ہیں فقہا کے نزدیک، لیکن وہ آگے بھیج رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جاہل جو ہے وہ دین کی خدمت بھی غلط انداز سے کر بیٹھتا ہے، یعنی جس کو وہ دین کی خدمت سمجھ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ دین کی جڑیں کاٹنا ہوتا ہے، دین کے کام کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوں، حالانکہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعضوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ قرآن کی آیات کی تشریحات، پھر حدیثوں کی تشریحات اپنے پاس سے کرتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے مفاہیم اپنے سوچ سمجھ کے مطابق اخذ کرتے ہیں، اور اس طرح مقصود الہی اور مقصود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بدل دیتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تبلیغ دین نہیں ہے، یہ لوگوں کو جہالت میں مبتلا کر کے انہیں بھی جہنم کا راستہ دکھانا ہے اور خود بھی جہنم کا راستہ دیکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کتابیں اس سے علم غائب کر دیا جائے گا، یہ کتابیں ختم کر دی جائیں گی، بلکہ علماء جلدی جلدی فوت ہوں گے، تو پھر لوگوں کو دینی رہنمائی کے لیے کوئی عالم نہیں ملے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، اور یہ جاہل جہالت کے ساتھ فتویٰ دیں گے تو خود بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور جو لوگ ان کی باتوں پر عمل کریں گے وہ بھی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو علم کے بغیر تبلیغ دین کرے گا تو وہ دین کی تقویت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ خود بھی ہلاک ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے ان جاہلانہ اقوال پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے وہ بھی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلے علم سیکھا جائے، اس کے بعد پھر عمل کی باری آتی ہے۔ عمل کا تعلق 5 چیزوں سے ہوتا ہے: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب۔ یعنی بعض اعمال فرض ہوتے ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اور بعض مستحب ہوتے ہیں۔
اب اتنی اس کو معرفت، تبلیغ دین کرنے والے کو اتنی پہچان، اتنی معرفت، اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کیا کیا مجھ پہ فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت موقدہ، کیا چیزیں غیر موقدہ ہیں اور کیا چیزیں مستحبات ہیں۔ تو کم از کم فرض، واجب اور سنت موقدہ اس کو پوری کرنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ اگر فرض، واجب، سنت موقدہ پوری نہیں کرے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کام ایسا نہیں کرتا، تو تبلیغ دین کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ پہلے آدمی تمام نیک اعمال کرے تب تبلیغ کرے، پہلے تمام گناہوں سے بچے پھر وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز سے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہ کریں جب تک خود نیک نہ بن جائیں، اور کیا ہم اس وقت تک برائی سے نہ روکیں جب تک مکمل طور پہ خود نہ بچ جائیں؟ فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل طور پر نیک نہ بن سکو، اور تم برائی سے روکو چاہے مکمل طور پہ خود برائی سے نہ بچ سکو، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو تبلیغ دین کا سلسلہ رک جائے گا۔ کون کائنات میں ایسا ہے کہ جس سے عام لوگوں کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے مکمل طور پہ بچ پاتا ہو؟ کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی نیک عمل کا وہ ارتکاب نہیں کر پاتا انسان۔ تو اگر اس طرح کنڈیشن لگا دی جائے تو پھر تبلیغ دین کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن عمل ضروری ہے۔ تیسرا ہوتا ہے اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آدمی اخلاص سے کام کرے، اس میں دنیاوی لالچ نہ ہو، اپنی عزت، نام و نمود کی خواہش نہ ہو، تبھی تبلیغ میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے قلوب تک آپ کی بات پہنچے گی۔ اس کے برعکس اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا، بلکہ بعض اوقات ریاکارانہ جو عمل کیا ہوتا ہے وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم اخلاص سے کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں گے، علم کے ساتھ کریں گے، جیسا شرع تقاضا ویسا کریں گے، تو یہ ضرور ہمیں فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی امداد فرمائے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قدرت والا ہے، قوی ہے، غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات تذکرہ فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ یعنی اب ان کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں کہ جن کا اللہ نے پیچھے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، ان کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے کہ الذین، وہ لوگ، ان مکناہم، کہ اگر ہم انہیں قدرت دے دیں، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ تو گویا کہ دین کی مدد کرنے والوں کی یہ صفات اللہ نے تذکرہ فرمائی۔ نمبر ایک کہ اگر ہم انہیں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ دین کا کام کرنے والے کی علامت یہ ہوگی کہ اگر اس کو زمین پہ قدرت مل جائے، حکومت مل جائے، اسے تسلط مل جائے، وہ کسی پر حاکم بن جائے گا، تو پہلا کام یہ کرے گا کہ نماز قائم کرے گا، دوسرا زکوٰۃ ادا کریں گے، تیسرا نیکی کا حکم کریں گے، چوتھا برائی سے روکیں گے۔ تو یہ ایک حکومت اسلامیہ کا جو دین کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیا ہے کہ ان پہ لازم ہے کہ نماز اور زکوٰۃ سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز سے صرف نماز قائم کریں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات، بدنی عبادات فرض قرار دی ہیں، جو حکومت اسلامیہ ہو، جو واقعی دین کی مدد کا ارادہ بھی رکھتی ہو، اسے چاہیے کہ ان بدنی عبادات کو نافذ کرے۔ آتوا الزکاۃ سے مراد جتنی مالی عبادات ہیں وہ اگر لوگ ادا نہیں کر رہے، جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کوئی اور مطلب جہاں پر مال شریعت نے لازم قرار دیا اس کو نہیں دیتے ہیں، اور گورنمنٹ کو یہ پتہ ہو کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، تو پھر ان سے وہ وصول کر سکتے ہیں یا ان کو مجبور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ یہ چار صفات اللہ نے تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کہ اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔
یعنی اللہ ہی کے لیے انجام ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں کا انجام یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی ظاہر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کا اچھا بدلہ دے گا، برے کام کا برا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تو کفار آپ کو جھٹلاتے تھے، الزام تراشیاں کرتے تھے، اور اس طرح یہ چیزیں آپ کے قلبی رنج کا سبب بنتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، تو بے شک جھٹلایا ہے آپ سے پہلے نوح کی قوم نے، نوح علیہ السلام کو، وعاد، اور عاد نے، یہ عاد جو تھی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، وثمود، اور ثمود نے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، آپ ان کے نبی تھے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم اور لوط کی قوم نے، انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی، واصحاب مدینہ، اور مدین والوں نے، یہ مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا تھا، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے تھے موسیٰ، یہاں پہ قوم کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ فقط نبی کا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تھا، اس لیے کہ آپ کی تکذیب آپ کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی بلکہ قبطیوں نے کی تھی جو فرعون کی قوم تھی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے مہلت دی کافرین کو، ثم پھر اخذتہم فکیف کان نکیر، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو میرا عذاب پھر کیسا ہوا، یعنی کتنا برا انجام ان کا ہوا، لہذا ان کفار کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور برے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔